بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ آیت نمبر 21۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اس کی تفسیر ہے، جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونہ کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے۔ تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پیروں میں تم شامل ہوئے ہو، اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو اس کے پیروں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے، مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا، اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو موقع و محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے، مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کے منشا کو صرف اسی معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔
بلکہ متعلقاً اسے نمونہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں۔ یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں، بلکہ کثرت سے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو۔ اسی طرح یہ زندگی اس شخص کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو اللہ سے کوئی امید اور آخرت کے آنے کی کوئی توقع نہ رکھتا ہو، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کا امیدوار ہو، اور جسے یہ بھی خیال ہو کہ کوئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بھلائی کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا رویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے کس حد تک قریب تر رہا ہے۔ آیت نمبر 22۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب تم نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری طرح نمایاں کر دیا جائے۔ اگرچہ ظاہری اقرار ایمان میں وہ اور یہ یکساں تھے، مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں دونوں شریک ہوتے تھے، لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون۔ اس موقع پر آیت نمبر 12 کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے 10-12 ہزار کے لشکر کو سامنے سے اور بنی قریظہ کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیے تھے محض جھوٹ اور فریب نکلے۔ کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی، عرب و عجم پر تمہارا سکہ رواں ہوگا، کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے۔ کہیں سے فرشتوں کی وہ فوجیں آتی نظر نہیں آ رہی ہیں جو ہمیں اس سیلاب بلا سے بچا لیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ایک مطلب تو وہ تھا جو ان جھوٹے مدعیان ایمان نے سمجھا تھا، دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان صادق الایمان مسلمانوں نے سمجھا۔ خطرات امڑتے دیکھ کر اللہ کے وعدے تو ان کو بھی یاد آئے، مگر یہ وعدے نہیں کہ ایمان لاتے ہی انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرما روا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے، بلکہ یہ وعدے کہ سخت آزمائشوں سے تم کو گزارنا ہوگا، مصائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، گراں ترین قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی، تب کہیں جا کر اللہ کی عنایات تم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ سرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ یعنی کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی وہ حالات تو تم پر گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔
حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، یعنی اس سیلاب بلا کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے، اور اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ یہ جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ ابتداً آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو، بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں۔ خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری حد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے۔ اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو، اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے، جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل الاسلام ہوتا ہے، اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤں، یا یہ 2 گنا مسلمان ہے اور یہ 3 گنا۔ اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو ہم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں۔ ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ تفہیم القرآن جلد 2 الانفال حاشیہ نمبر 2، جلد نمبر 5 الفتح حاشیہ نمبر 7۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔